باقی چیزیں تو آپ کے علم میں ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اکثر کا اتفاق یہ ہے کہ حضرت عمر جس وقت ایمان لائے ہیں تو لگ بھگ 40 افراد اس وقت تک ایمان لا چکے تھے، لیکن بہرحال یہ سابقون الاولین میں ان کا شمار ہے۔ پھر یہ کہ 10 جن کے بارے میں کہ حضور نے صراحت کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے اس دنیا ہی میں، جنہیں ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، ان میں سے ایک ہے۔ پھر خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہے بالاتفاق۔ اب اہل تشیع کا معاملہ میں اسے خارج کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اہل سنت کے نزدیک۔ پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، یہ ان کی صاحبزادی ہیں۔ آخری الفاظ ان کی طرف میں نے توجہ دلائی، وہ کیا ہے کہ احد و کبار علماء صحابت والزہاد، دونوں اعتبارات سے کہ وہ صحابہ کرام میں جو مختلف اوصاف کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، مثلا بعض فقہائے صحابہ، علماء صحابہ، وہ صحابہ کے جن کو علم سے، تفقہ سے، قرآن اور سنت کے گہرے فہم سے خصوصی مناسبت تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی انہی میں سے ہے۔ اور زہادہم، سب سے زیادہ جو زاہد، زہد میں جن کا کہ یوں سمجھیے کہ آخری درجہ ہے، انتہائی سادگی سے زندگی بسر کرنا اور پیون لگے ہوئے کپڑے پہننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ جو ہے، جو مدنی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، ابتدائی مکی دور جو ہے اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصی آسائشیں تھی، اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کر دی تھی، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد سہولتیں تھیں، اس لیے کہ وہ بہت دولت مند مالدار خاتون تھی۔ لیکن مدنی دور میں جو اصل آپ کی یوں سمجھیے کہ دنیاوی، اگر اسے لفظ اقتدار سے ہم موسوم کریں تو دنیاوی اقتدار کا دور جو ہے آپ کا، وہ تو مدنی دور ہے اگر دنیا کے اعتبار سے اصطلاح کا استعمال کیا جائے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ مجھے موضوع معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس وقت جو آپ نے فقر اختیاری جو ہے، جو اس کا ہمیں سیرت مطہرہ کے اندر جو ہے مظاہرہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے اختیار سے فقر اور درویشی کی زندگی اختیار کی، اس میں بتمام و کمال حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھی بالکل عکس کامل نظر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زہد کا۔ تو وہ صحابہ کرام میں سے علماء اور فقہاء میں بھی چوٹی کے جو ہے ان میں ان کا شمار ہے، حضرت علی ان میں ہے، حضرت عائشہ ان میں ہے، مختلف جو ہے یہ حضرات ہیں، ان میں حضرت عمر ہے۔ پھر زہاد میں بھی جو سب سے زیادہ فقراء صحابہ کا جو نقشہ تھا، حضرت عمر نے اپنے اختیار سے وہی نقشہ اپنی زندگی میں اختیار کیا۔ کل 539 احادیث ہیں جو حضرت عمر سے بروی، لیکن جو خاص بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ان سے جو اجلہ صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ، حضرت عثمان نے ان سے روایت کی، حضرت علی نے ان سے روایت کی، حضرت طلحہ نے ان سے روایت کی، سعد بن ابی وقاص نے ان سے روایت کی، عبد الرحمن ابن عوف ان سے روایت کرنے والے ہیں، ابن مسعود، حضرت ابو ذر، عمرو ابن عبسہ اور ان کے بیٹے خود حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ، ابن عباس، ابن زبیر، انس، ابو ہریرہ اور عمرو بن العاص، ابو موسیٰ اشعری، یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضرت عمر سے روایت کی۔ بات سمجھ لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی صحبت میں ہر وقت تمام صحابہ تو نہیں رہتے تھے، اب ایک وقت میں حضرت عمر ہے اور حضرت عمر نے حضور سے کوئی بات سنی ہے، باقی صحابہ اس وقت موجود نہیں ہے، تو صحابہ بھی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صحابی سے صرف تابعی روایت کرے گا، بلکہ صحابہ بھی کہ جو ایک دوسرے سے جو روایت کرتے ہیں کہ جو بات ان صحابی نے جو راوی ہیں حضور سے براہ راست سنی، اور وہ صحابی کے جو اس محفل میں نہیں تھے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر روایت کریں گے ان صحابی سے کہ جو حضور کی محفل میں تھے، جنہوں نے وہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنے۔ دو روایات اب میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عمر کے اسلام کے ضمن میں جو حضور کی دعا منقول ہے۔ ایک دعا جو ہے اس میں مشہور ہے، عام طور پر حضرت عمر کے موضوع پر، سیرت کے موضوع پر جو تقریریں آپ نے سنی ہوں گی ان میں آپ کی سننے میں آئی ہوگی، ایک دوسری ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سن لیں۔ پہلی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک، بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام،
اور اسی روایت کو طبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا. گویا کہ یہ تین روایتیں ہیں، لیکن یہ کہ سند کے اعتبار سے جو حضرت امام ترمذی کی روایت ہے وہ چونکہ اونچی ہے لہذا متن اس کا دیا ہے. باقی یہ روایت جو ہے طبرانی لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور حضرت انس سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ اے اللہ ان دو اشخاص میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. کون ہے وہ دو اشخاص؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب، اور عمرو ابن ہشام. ابو جہل اس کی اصل میں کنیت ہے، نام اس کا عمرو تھا. یہ عمر ہے، وہ عمرو ہے. عمرو ابن العاص واو آئے گا اس میں، لیکن وہ عمرو نہیں ہے بلکہ عمرو ہے. عمرو ابن العاص یہ عمرو ابن ہشام تھا. میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے ان دونوں کو کیوں سامنے رکھا. یہ ذہن میں رکھیے، اس کو میں اس وقت یہاں بیان نہیں کروں گا کہ شخصی اوصاف کے اعتبار سے شجاعت، بہادری، جس چیز کو تسلیم کر لے پھر اس کے لیے گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جانا. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھتے، پیچھے ہی رہتے، بچ بچ کر چلتے ہیں اور وہ اپنا دامن جو ہے بچا کر جو ہے کسی چیز کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور تحفظات کے ساتھ دیتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات قبول کر لے پھر ہر چیز بعد آباد، اب گردن بھی کٹوا دیں گے، جان دے دیں گے. ان اعتبارات سے مشابہت ہے حضرت عمر کی شخصیت میں اور ابو جہل کی شخصیت میں. اس نے بھی گردن کٹوا دی بالفعل اپنے اس دین باطل کے لیے، اور اس کی جو وہ کیفیت ہے وہ بارہا میرے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ جب گردن کاٹی جا رہی تھی تب بھی اس نے یہ کہا تھا کہ میری ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ جب اس کو اب تم رکھو چڑھاؤ کسی نیزے کے اوپر تو اونچی نظر آئے، معلوم ہو کسی سردار کی گردن. تو یہ مزاج حضرت عمر کا بھی اسلام لانے سے پہلے مزاج یہی تھا. پہلوان آدمی تھے تو کاش کے میلوں میں شہزوری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، کشتیاں کیا کرتے تھے. اور یہ امتزاج جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شجاع بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے. یہی امتزاج حضرت عمر کی شخصیت میں، انتہائی شجاع، بہادر، میدان کے مرد، کشتیاں لڑنے والے، مقابلہ کرنے والے، اور پھر یہ کہ بہت بڑے ماہر انصاب. یہ بہت بڑا علم تھا اس وقت. بہت بڑے ناقد اور جو اشعار کے محاسن ہیں ان کو پرکھنے والے، اس کے بارے میں رائے دینے والے. اور فقہا میں تو پھر جو ان کا مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ صلاحیتیں بھی تمام و کمال کہ علمی اور ذہنی صلاحیتیں بھی، اور پھر عملی جو ہے معاملہ وہ تو ازل من الشمس ہے. تو اس اعتبار سے ابو جہل ایک پہلو سے مشابہ تھا اگر وہ بھی ایمان لے آتا. اور سورہ علق جو ہے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں جس میں شروع میں 5 آیتیں وہ ہے کہ جو تقریباً اجماع ہے کہ وہ اولین وہی ہے جو حضور پر ہوئی ہے، اس میں جس شخص کا ذکر ہے وہ یہی ابو جہل ہے کہ اگر یہ شخص ایمان لے آتا تو کیا ہوتا. ارائیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری. یہ شخص جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں قبر بستا ہے، اگر یہی شخص کہیں اسلام لے آتا تو واقعہ یہ کہ وہ عمر ثانی ہوتا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کی اس کی شخصیت بھی ہوتی. تو یہ روایت جو ہے یہ تو بارہا آپ نے سنی ہوگی. اب ایک اور روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس کو امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، اور اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں اپنی اوسط میں. تو وہ لائے ہیں حضرت ابو بکر سے روایت کر کے، اور اپنی کبیر جو ہے معجم الکبیر اس میں یہ حدیث ثوبان کی حیثیت سے آئی ہے. اس کے الفاظ سنیے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا. اس روایت میں ابو جہل کا نام نہیں ہے بلکہ خاص طور پر گویا کہ حضرت عمر ہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. اسی لیے ہمارے ہاں علماء حضرت عمر کے لیے لفظ استعمال کیا کرتے مراد رسول، کہ جن کے لیے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا ہے اور حضرت عمر بن الخطاب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اب میں آپ کو کچھ تو وہ اس سے پہلے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناقب بیان فرمائے ہیں حضرت عمر کے وہ بیان کروں،
چند اقوال بعض صحابہ کے. اخرج ابن سعد عن ذکوان قال قلت لعائشہ من سمى عمر الفاروق قالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابن سعد طبقات ابن سعد کی روایت ہے ذکوان سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا یہ لفظ فاروق حضرت عمر کے نام کا جز کیسے بن گیا, کس نے نام رکھا فاروق حضرت عمر کا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا خود حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ کیا ہے اگلے اقوال میں وہ آ جائے گی کہ جب حضرت عمر ایمان لائے ہیں تو پہلا شخص جس نے اپنے ایمان کا برملا اعلان کیا ہے اور جا کے نماز پڑھی ہے خانہ کعبہ میں کھلم کھلا وہ حضرت عمر ہے. گویا کہ انہوں نے حق و باطل کے مابین ایک حد فصل قائم کر دی, یا یوں کہیے کہ دو ادوار ہیں مکی دور میں, ان دو ادوار میں حد فاصل ہے, فرق کر دینے والے حضرت عمر ہے. باقی بات صحابہ کے اقوال میں آپ کو اور سنا رہا ہوں تاکہ ان کی بھی آپ کے سامنے جو کنٹینٹ ہے واضح ہو جائے. واخرج ابن ماجہ والحاکم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما. امام ابن ماجہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ صحاح ستہ میں شامل ہے, اور امام حاکم نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قال وہ فرماتے ہیں لما اسلم عمر رضی اللہ عنہ نزل جبرائیل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام لانے سے. واخرج البخاری عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ما زلنا عزة منذ اسلم عمر رضی اللہ عنہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, امام بخاری کی روایت ہے, یہ صحیح بخاری کی روایت. وہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان لے آئے حضرت عمر تو پھر ہم پر کمزوری نہیں رہی, پھر ہم قوت والے ہو گئے, عزت والے ہو گئے. اب وہ بات نہیں رہی کہ ہم دبے دبے تھے, بلکہ ہماری بھی اب جو ہے ہمتیں بڑھ گئی. ابن سعد کی روایت ہے طبرانی اور ابن سعد کی ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان کا قول ہے. کان اسلام عمر فتحا وکانت ہجرتہ نصرا وکانت امامتہ رحمتا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا نَسْتَطِيعُ أَن نُّصَلِّيَ إِلَى الْبَيْتِ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ فَلَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ قَاتَلَهُمْ حَتَّى تَرَكُونَا فَصَلَّيْنَا. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے یہ مناقب میں بیان فرما رہے ہیں حضرت عمر کا اسلام لانا گویا کہ اسلام کی فتح تھی, ان کی ہجرت اسلام کی نصرت تھی, ان کی امامت اسلام کے حق میں رحمت تھی. اور ہم اپنے آپ کو دیکھتے تھے, یعنی ایمان لا چکے تھے لیکن ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ عمر اسلام نہیں لے آئے. جب عمر اسلام لے آئے تو پھر انہوں نے مقابلہ کیا کفار کا, تو انہوں نے پھر ہم سے تعارض کرنا چھوڑ دیا. اب ہم نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھنی شروع کر دی. یہی وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے کہ حضرت عمر فاروق قرار پا رہے ہیں. واخرج ابن سعد والحاکم عن حذیفہ رضی اللہ عنہ لما اسلم عمر كان الاسلام كالرجل المقبل لا يزداد الا قربا فلما قتل عمر كان الاسلام كالرجل المدبر لا يزداد الا بعدا. یہ بہت ہی حکیمانہ قول ہے حضرت حذیفہ کا رضی اللہ تعالی عنہ, اور اسے امام حاکم نے اور ابن سعد نے دونوں نے روایت کیا ہے. یہ حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو اسلام ایک آنے والے شخص کے مانند ہو گیا کہ جو شخص آ رہا ہو وہ ہر لحظہ آپ سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. گویا کہ یہ اسلام کی ترقی کا ایک اور اسلام کے اقبال کا یہ ایک کی علامت بنا ہے حضرت عمر کا اسلام لانا. ولما قتل عمر, اور جب عمر شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالی عنہ, کان الاسلام کالرجل المدبر, تو اب اسلام ایک جانے والے شخص کے مانند ہو گیا. لا یزداد الا بعدا, کہ جو جانے والا ہے وہ ہر قدم جو اٹھاتا ہے وہ ہم سے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے. گویا کہ اسلام کی عزت کا جو نقطۂ عروج ہے, کلائمیکس ہے, وہ حضرت عمر کی ذات ہے کہ در حقیقت ان کے ساتھ ہی اسلام کا دور اقتدار شروع ہوا, غلبہ دور. وہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے جو امام مسلم لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
کہ حضور نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، اسلام کا جب آغاز ہوا ہے تو وہ اجنبی سا تھا، لوگ اس کے جاننے پہچاننے والے نہیں تھے، کچھ اس کے ہمدرد و غمخوار نہیں تھے، بلکہ اصل میں تو مخالفت تھی، مقابلہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اب اگرچہ دور آ گیا ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، لیکن عنقریب اسلام پھر اسی حالت کو لوٹ جائے گا۔ تو تہنیت ہو، مبارکباد ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو جب اسلام حالت غربت کو پہنچ جائے تو وہ بھی اسلام کے دامن سے وابستہ رہے، چاہے وہ خود بھی لوگوں کے اندر جو ہے ان کو پہچانا نہ جائے، اجنبی ہو کر رہ جائیں، انہیں دقیانوسی کہا جائے، لیکن وہ اسلام کے دامن سے وابستہ رہے، ان کے لیے تہنیت اور مبارکباد ہے۔ اس حدیث میں سمجھیے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر ہے وہ حد فاصل، کہ وہ بدا الاسلام غریباً سے اسلام کا جو دور اقتدار شروع ہو رہا ہے، غلبے کا دور، قوت اور عزت کا دور، وہ حضرت عمر کی ذات سے ہے، اور پھر جو ڈھلوان شروع ہو گئی ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ واخرج الطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اول من جہر بالاسلام عمر بن الخطاب، سب سے پہلے جس شخص نے اسلام کا اعلان کیا علی الاعلان وہ حضرت عمر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ ہجرت کے ضمن میں بھی ایک روایت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے لیکن آج لفظاً میں سنا دینا چاہتا ہوں۔ اخرج ابن عساکر عن علی رضی اللہ عنہ، اس روایت کے راوی حضرت علی ہیں۔ قال ما علمت احد هاجر الا مختفیا الا عمر بن الخطاب، حضرت عمر فرماتے میں نہیں جانتا کسی بھی شخص کو مگر یہ کہ اس نے ہجرت کی ہے خفیہ طریقے پر سوائے عمر بن الخطاب، یعنی جو بھی ہجرت کے لیے نکلتا تھا خفیہ طریقے سے نکلتا تھا، لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، خام خواہ راستہ روکیں گے، کوئی تکلیف پہنچائیں گے، سوائے حضرت عمر کے۔ اب آپ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضرت عمر کی جو ہجرت ہے اس کا پورا واقعہ سنیے۔ فَإِنَّهُ لَمَّا هَمَّ بِالْهِجْرَةِ، اس لیے کہ جب حضرت عمر نے ارادہ کیا ہجرت کا، تقلد سیفہ، تو انہوں نے اپنی جو ہے تلوار جو ہے وہ لی، گردن میں ڈالی، وَتَنَكَّبَ قَوْسَهُ، اپنی کمان جو ہے وہ اپنے کندھے میں ڈالی، وَانْتَقَضَا فِي يَدِهِ أَسْهُمًا، اور اپنے ہاتھ میں تیر بھی لے لیے تیار کہ کمان سے کے ساتھ جو ہے وہ تیر جو ہے ہاتھ میں موجود ہو۔ وَأَتَى الْكَعْبَةَ، اور آئے وہ مسجد حرام میں کعبے کے پاس، وَأَشْرَافُ قُرَيْشٍ بِفِنَائِهَا، اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کعبے کے صحن میں، یہی جو اس وقت مسجد حرام کہلاتی ہے، خانہ کعبہ تو وہی گھر ہے، اس کے ساتھ جو صحن ہے یہ فنا ہے اس کا صحن ہے۔ فطاف سبعا، تو 7 چکر لگائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کیفیت کے اندر خانہ کعبہ کے ساتھ ہی۔ آپ کو معلوم ہوگا اشواط ہوتے ہیں جب عمرے کے لیے یا حج کے اندر جب بھی وہ طواف کیا جاتا تو ساتھ ہے۔ ثم صلی رکعتین عند المقام، پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کر پورے سکون سے 2 رکعتیں پڑھیں۔ ثم اتی حلقہم واحد واحدۃ، پھر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک کے پاس آ کر انہوں نے کہا فقالت شاہد الوجوہ، لوگ چہرے جو ہیں وہ کملا گئے، عزت ختم ہوئی، اور اس کے بعد فرمایا من اراد ان تسکلہ امہ او ییتم ولدہ او ترمل زوجتہ، جس شخص کی بھی یہ خواہش ہو کہ اسے روئے اس کی ماں اور یتیم ہو جائے اس کے بچے اور بیوہ ہو جائے اس کی بیوی، فلیلقنی وراء ھذا الوادی، تو وہ آئے اور اس وادی کے پیچھے ذرا مجھ سے مقابلہ کر لے۔ یہ اعلان کر کے ذرا الفاظ غور کیجئے، جس کا بھی ارادہ ہو، جو چاہتا ہو کہ اسے اس کی ماں روئے اور اس کے بچے یتیم ہو جائے اور اس کی بیویاں یا بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے، تو ذرا آ جائے میرا مقابلہ کر لے۔ فرمایا حضرت علی فرماتے فما تبعہ منہم احد، ان میں سے کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر کا پیچھا کرتا۔ اس کے بعد اب چند احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جو حضرت عمر کی شان میں، اگرچہ امام سیوطی نے تو یہ بہت سے اس میں نقل کیے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف صحاح کی جو روایات ہیں وہ آپ کو سناؤں۔ باقی یہ کہ ابن عساکر اور حاکم مختلف اور طبرانی یہ جو یعنی کتابیں حدیث کی ہیں جن کا درجہ بہرحال وہ نہیں ہے، وہ آپ میں سے جس کو بھی شوق ہوگا وہ اس کو اپنے طور پر مطالعہ کر لے گا، لیکن یہ روایات جو ہیں یہ تو متفق علیہ۔
اخرج الشیخان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. اب یہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم